عمرو بن عاص رضی اللہ پیش خدمت ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں ڈالی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا۔ اللہ نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی تمہارا یہی نام رکھا ہے۔ جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے، وہ اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت بخشی ہے، اور گو نیک وعدہ سب سے ہے، لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ دائیں طرف سے ایک گھڑ سوار چلا آ رہا ہے، دو سوار بائیں طرف سے آتے دکھائی دیتے ہیں، تینوں کا رخ ایک ہی سمت میں ہے، شاید ان تینوں کی منزل ایک ہے، اور پھر تینوں ایک دوسرے کے نزدیک آ کر رک جاتے ہیں۔ چند لمحے تک وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پھر ان کے درمیان اس طرح گفتگو شروع ہوتی ہے۔ عمرو بن عاص نے پوچھا، خالد بن ولید، یہ آپ ہیں؟ خالد بن ولید نے جواب دیا، میرے دوست عمرو بن عاص، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ تنہا ہیں اور آپ کا رخ مکے کی طرف بھی نہیں، آپ کا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ عمرو بن عاص نے جواب دیا، اے خالد، میں اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ پانے کی غرض سے یہ سفر کر رہا ہوں، آپ اپنی سنائیں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں آپ کے ساتھ عثمان بن طلحہ کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اس پر خالد بن ولید نے جواب دیا، تب تو ہماری منزل ایک ہے، کافی مدت سے میرے جذبات بھی یہی چلے آ رہے ہیں، اب میں رہ نہیں سکتا، اسلام کے حلقے میں شامل ہو کر رہوں گا۔ عمرو بن عاص یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور بولے، آئیے پھر ہم اکٹھے ہی چلتے ہیں۔ اس طرح عمرو بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ یہ ماہ سفر سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ ان کے اسلام لانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج مکے نے اپنے جگر گوشے ہماری طرف پھینک دیے ہیں۔ عمرو بن عاص فتح مکہ سے 6 ماہ پہلے ایمان لائے۔ آپ کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ فرمائے، اے عمرو، جب میں آپ کی عقل و دانش اور فہم و فراست کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ آپ کو تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنا چاہیے تھا۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، اے عمر، انسانوں کے دل اس ذات کے قبضے میں ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اس طرح کی سعادت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب اللہ کو منظور ہو، اس میں انسان کی عقل کو کوئی دخل نہیں۔ اب بھی یہ سعادت نصیب ہوئی تو میں اپنے لیے اسے خوش قسمتی سمجھتا ہوں، اور میں اس وقت کو اپنی زندگی کا سرمایہ خیال کرتا ہوں جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کیا ہوگی کہ میرے اسلام لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی شفقت کے سائے میں جگہ دی، میرے سابقہ گناہوں کی معافی کی خوشخبری مجھے سنائی۔ اسلام کے قبول کرنے کے تھوڑا ہی عرصہ بعد عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ذات السلاسل کی لڑائی کے لیے لشکر کا امیر مقرر کیا گیا، جبکہ اس لڑائی میں ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم جیسے بڑے بڑے صحابہ شامل تھے، اور اس کے بعد بھی بہت سی خطرناک مہمات میں آپ نے قیادت کی۔ انہیں یہ اعزاز ان کی عقل و دانش، فہم و فراست، جرأت اور سیاسی بصیرت کی بنا پر ملا۔ ان کا شمار عرب کے 4 مشہور قائدین میں ہوتا ہے،
इन चारों की सलाहियतों का लोहा माना गया है। इन चारों के नाम ये हैं: मुआविया बिन अबी सुफियान, मुगीरा बिन शोबा, ज़ियाद बिन रबिया और अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुम। फतह मक्का के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां कायम बुतखानों को गिराने और तोड़ने का इरादा फरमाया ताकि शिर्क के तमाम मरकजों को खत्म कर दिया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि जिसके घर में कोई बुत है वो उसको अपने हाथों से तोड़ दे। बैतुल्लाह में मौजूद तमाम बुत रेजा रेजा कर दिए गए। अल्लाह के घर को बुतों से पाक कर दिया गया। गिरदो नवाह से बुतों को खत्म करने के लिए सहाबाए किराम को मुकर्रर किया गया। खालिद बिन वलीद को उज़्ज़ा नामी बुत तोड़ने के लिए रवाना किया गया। साद बिन ज़ैद अशरी को मनात बुत तोड़ने के लिए भेजा गया। अम्र बिन आस को स्वा नामी बुत तबाह करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये बुत मक्के से तकरीबन 3 मील के फासले पर था। नूह अलैहिस्सलाम के वक्त से उसकी पूजा की जा रही थी। कबीला हुज़ैल उसका मुतवल्ली था। अम्र बिन आस वहां पहुंचे तो वहां सिर्फ एक मुजावर मौजूद था। उसने पूछा, आप यहाँ कैसे तशरीफ लाए? आपने फरमाया, मैं इस बुत को तोड़ने के लिए आया हूँ। उसने कहा कि आप ये काम नहीं कर सकते। हमारे माबूद में इतनी ताकत है कि अपनी तौहीन करने वाले को मजा चखा देगा। आपने नारे तकबीर लगाया और बुत को रेजा रेजा कर दिया और मुजावर से कहा, अब क्या ख्याल है? मुजावर ने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। इमाम बुखारी ने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि ये बुत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक और पासा लोगों के थे। पहले इन बुतों की सिर्फ ताज़ीम की जाती थी, फिर शैतान ने इन्हें उसकी इबादत पर लगा दिया। उन्हीं दिनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि अम्मान के लोग आग की पूजा करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्र बिन आस को अम्मान की तरफ रवाना फरमाया। वहां जैफर और इबाद नामी 2 हकीकी भाई हुकूमत करते थे। वो भी आग के पुजारी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों भाइयों के नाम खत लिखकर अम्र बिन आस को रवाना फरमाया। इस खत में इस्लाम की दावत दी गई थी। अम्र बिन आस तन्हा वहां पहुंचे। आपने वहां पहुंचकर गौर व फिक्र और तदब्बुर से काम लिया। छोटे भाई से मुलाकात की। वो निस्बतन नर्म दिल था। आपने उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत दिया। इस खत ने उसके दिल में बहुत असर किया। दूसरा भाई सख्त मिजाज और जिद्दी था, लेकिन आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत ने उसके दिल पर भी असर किया। अम्र बिन आस की बेखौफी और मुस्तकिल मिजाजी ने भी काम दिखाया। वो नर्म हो गया। इस तरह दोनों भाई मुसलमान हो गए और उनकी रियाया ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह पूरा मुल्क मुसलमान हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। आपने अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को उन लोगों की दीनी तालीम और तरबियत के लिए मुकर्रर फरमाया। अम्र बिन आस वहां 2 साल तक रहे। इससे पहले उनसे एक और अहम काम लिया गया। मदीने से 300 मील के फासले पर ज़ातुल क़ुरा नामी एक वादी थी। इस आबादी में कबीला कुज़ा आबाद था। इस कबीले ने मदीने पर हमला आवर होने का इरादा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली तो आपने अम्र बिन आस की क़यादत में लश्कर रवाना किया ताकि दुश्मन को वहीं रोक लिया जाए। अम्र बिन आस इस्लामी लश्कर को लिए जमादियुस्सानी 8 हिजरी को इस वादी के एक चश्मे तक पहुंच गए। इस चश्मे का नाम सलासिल था। आपने वहीं पड़ाव डाल दिया। उस वक्त उन्हें मालूम हुआ कि दुश्मन की तादाद उनके मुकाबले में कहीं ज्यादा है। उनके पास 300 मुजाहिद थे और सिर्फ 3 घोड़े थे। आपने अरफा बिन लैस रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीने रवाना किया। आपसे कुमक की दरखास्त की। मैदान जंग की सूरत हाल से आगाह किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उबैदा बिन जर्राह की क़यादत में 200 मुजाहिदीन और रवाना फरमाए। इन मुजाहिदीन में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। ये लश्कर सलासिल के मकाम पर पहुंचा तो सवाल पैदा हुआ कि लश्कर की क़यादत कौन करेगा।
عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لشکر کے سالار وہ ہیں، جبکہ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ لشکر کے سالار وہ ہیں۔ لیکن پھر ابو عبیدہ بن جراح نے عمرو بن عاص کی قیادت منظور کر لی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کرتے وقت فرمایا تھا کہ آپس کے جھگڑے سے بچنا۔ آخر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کے ساتھ قبیلہ قزاعہ پر حملہ کیا۔ حملہ بہت زوردار اور اچانک تھا، انہوں نے دشمن کو سنبھلنے نہ دیا۔ بہت سے دشمن میدان میں مارے گئے، باقی بھاگ نکلے۔ اس موقع پر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے لشکر کو حکم دیا، خبردار کوئی مجاہد بھاگتے دشمن کا تعاقب نہ کرے۔ ان دنوں سردی بھی بہت شدید تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک اور حکم دیا تھا، خبردار مجاہدین تاپنے کے لیے آگ ہرگز نہ جلائیں۔ یہ دونوں حکم مجاہدین کو عجیب لگے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو تو غصہ آ گیا، پکار اٹھے، یہ کیسی پابندیاں ہیں؟ اس پر ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے عمر صبر کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی عمرو بن عاص کو لشکر کا امیر مقرر نہیں فرما دیا، کوئی خوبی دیکھ کر ہی یہ اعزاز انہیں عطا کیا گیا ہے۔ مجاہدین نے امیر لشکر سے کہا بھی کہ انہیں تعاقب کی اجازت دی جائے تاکہ دشمن کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے، لیکن آپ نے تعاقب کی قطعاً اجازت نہ دی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ پہلی جنگ تھی جس کی قیادت انہیں سونپی گئی تھی۔ عظیم الشان فتح حاصل کرنے کے بعد جب یہ واپس لوٹے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی تفصیل سنائی۔ آپ نے پیار بھرے لہجے میں دریافت فرمایا، اے عمرو، تم نے مجاہدین کو بھاگتے دشمن کا تعاقب کرنے سے کیوں روکا تھا؟ اس سوال کا جواب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ دیا، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ ڈر تھا مجاہدین تعاقب کرتے ہوئے دور نکل جائیں گے، یہاں تک کہ دشمن کے علاقے میں جا نکلیں گے۔ اس طرح چند قیمتی جانیں ضائع ہونے کا خدشہ تھا۔ ان کا یہ خیال بالکل درست تھا، اس لیے کہ کامیاب جرنیل اپنی فوج کے ایک ایک مجاہد کا خیال رکھتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اور تم نے سخت سردی میں مجاہدین کو آگ جلانے سے کیوں روکا؟ آپ نے عرض کیا، اگر میدان میں آگ روشن کی جاتی تو ہماری تھوڑی تعداد کا دشمن کو پتہ چل جاتا، اگر انہیں ہماری کم تعداد کا پتہ چل جاتا تو وہ دوبارہ حملہ کر سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت سن کر خوشی کا اظہار فرمایا۔ یوں آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد سونپی گئی پہلی ذمہ داری کا حق ادا کر دیا۔ آج کے دور میں بھی جنگ کے دنوں میں باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ رات کے وقت تاریکی رکھی جائے، آگ نہ جلائی جائے، روشنیاں گل رکھی جائیں، اسے بلیک آؤٹ کہتے ہیں۔ یہ اصول سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے شروع فرمایا تھا۔ اس فتح پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص سے فرمایا تھا، اے عمرو، نئی فتوحات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ وہ وقت بہت نازک تھا، ہر طرف سے فتنوں نے سر اٹھا لیا تھا، بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، کچھ نے زکات دینے سے انکار کر دیا، کچھ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ ان تمام فتنوں پر قابو پانے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق نے 11 لشکر ترتیب دیے، 11 ہی جھنڈے بنائے، ہر لشکر کے امیر کو ایک جھنڈا دیا۔ فتنوں کو رفع کرنے کے لیے انہیں مختلف سمتوں میں روانہ فرمایا۔ ہر لشکر نے اپنی منزل پر پہنچ کر اسلام کی سربلندی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو قبیلہ قزاعہ کی طرف روانہ کیا گیا تھا۔ آپ نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس قبیلے کا مقابلہ کیا تھا، اس لیے انہیں ان کی طرف روانہ کیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر زکات دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ایک بار پھر قبیلہ قزاعہ پر حملہ آور ہوئے، بہت زبردست جنگ ہوئی، آخر شکست قبیلہ قزاعہ کا مقدر بنی۔ عمرو بن عاص کو فتح نصیب ہوئی، قبیلہ قزاعہ کو دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل کیا،
ان سے زکات وصول کر کے بیت المال کے لیے روانہ کی۔ ان فتنوں کے خاتمے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف پیش قدمی کے لیے 4 لشکر ترتیب دیے۔ پہلے لشکر کا سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا اور انہیں حمص کی طرف روانہ فرمایا۔ دوسرے لشکر کا سپہ سالار عمرو بن عاص کو مقرر کیا اور انہیں فلسطین کی طرف روانہ کیا۔ تیسرا لشکر شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اردن کی طرف بھیجا۔ یزید بن سفیان رضی اللہ عنہ کو چوتھے لشکر کی کمان دے کر دمشق کی طرف روانہ کیا اور ان چاروں پر امیر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو مقرر فرمایا۔ عمرو بن عاص 9000 کے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر شاہ روم کو مسلمانوں کی پیش قدمی کا علم ہوا۔ اس نے مقابلے کے لیے 1,00,000 کا لشکر تیار کیا اور حکم دیا کہ مسلمانوں پر ایسی کاری ضرب لگائیں کہ وہ دوبارہ اٹھ نہ سکیں۔ رومی فوج کا ہراول دستہ 10,000 فوجیوں پر مشتمل تھا۔ یہ جب سامنے آیا تو عمرو بن عاص نے عبداللہ بن عمر کو 1000 مجاہدین کا امیر بنا کر اس پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ خود 8000 مجاہدین کے ساتھ دوسری طرف سے باقی لشکر پر حملہ آور ہو گئے۔ رومیوں پر 2 اطراف سے حملہ ہوا۔ حملہ اس قدر زوردار تھا کہ وہ سنبھل نہ سکے۔ پہلے ہی مرحلے میں رومی فوج کا جرنیل مارا گیا۔ اس طرح ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ بری طرح پسپا ہوئے۔ 700 کو قیدی بنا لیا گیا۔ میدان جنگ سے بہت سا مال غنیمت ہاتھ لگا۔ میدان جنگ میں پہلی کامیابی حاصل کرنے کے بعد عظیم جرنیل سیدنا عمرو بن عاص نے سالار اعلیٰ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو فتح کی خوشخبری سناتے ہوئے لکھا کہ میں اس وقت فلسطین میں ہوں۔ مقابلے میں رومی 1,00,000 تھے جبکہ ہم 9,000 تھے۔ دشمن کے 15,000 فوجی مارے گئے جبکہ ہمارے صرف 130 مجاہد شہید ہوئے۔ 700 رومی فوجی ہماری قید میں ہیں۔ یہ مہمات جاری تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات پا گئے۔ ان کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ عمرو بن عاص نے مصر پر حملے کی اجازت طلب کی کیونکہ شامی فوج کا سپہ سالار ارطبون فلسطین سے بھاگ کر مصر چلا گیا تھا۔ آپ کو چند مصلحتوں کی بنیاد پر فوری طور پر حملے کی اجازت نہ دی گئی۔ تاہم ارد گرد کی مشکلات پر قابو پانے کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عظیم جرنیل عمرو بن عاص کو مصر پر چڑھائی کی اجازت دے دی۔ عمرو بن عاص اسلامی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے اس قدیم راستے پر چل کر سرزمین مصر میں داخل ہوئے جس راستے پر چل کر سیدنا یوسف علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے تھے۔ عمرو بن عاص اس راستے سے خوب اچھی طرح واقف تھے کیونکہ تجارت کے سلسلے میں وہ کئی بار اس راستے سے گزرے تھے۔ رومیوں کو جب اسلامی لشکر کی پیش قدمی کا علم ہوا تو انہوں نے صحرا میں مقابلے کو مناسب نہ سمجھا۔ وہ جانتے تھے کہ مجاہدین صحرا کی جنگ کے بہت ماہر ہیں۔ ادھر عمرو بن عاص نے مصر میں داخل ہوتے وقت مرکزی مقامات کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے پہلے سرحدی شہر فرما کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ 2 ماہ تک جاری رہا۔ آخر اس شہر کو اسلامی لشکر نے فتح کر دیا۔ اس پر قبضے سے شام کو جانے والا راستہ محفوظ ہو گیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس شہر کی فصیل کو گرانے کا حکم دے دیا تاکہ دوبارہ دشمن اس میں پناہ گزین نہ ہو سکے۔ ساحل پر لنگر انداز کشتیوں کو بھی جلانے کا حکم دے دیا تاکہ دشمن انہیں استعمال کر کے اسلامی لشکر کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ آپ کے پاس فوجی بہت کم تعداد میں تھے۔ آپ نے امیر المومنین سے کمک طلب کی۔ انہوں نے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 12,000 کا لشکر بھیج دیا۔ اس وقت مصر کا مشہور شہر اسکندریہ تھا۔ یہ روم کا دوسرا دارالحکومت اور پوری دنیا کا تجارتی مرکز تھا۔ اس شہر کو دشمن سے بچانے کے لیے جدید ترین حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ 50,000 جنگجو ہر وقت اس کی حفاظت پر مامور رہتے۔ دفاعی اعتبار سے بھی اس کو بہت محفوظ بنایا گیا تھا۔ اس کے شمال کی طرف سمندر تھا۔ شہر میں داخل ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا۔
عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے حالات کا بغور جائزہ لیا، جنگی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے ناکہ بندی کا حربہ اختیار کیا۔ یہ حربہ نہایت کارگر رہا، باہر سے کوئی چیز اندر نہیں آ سکتی تھی، مجبور ہو کر فوج باہر نکل آئی۔ زبردست جنگ شروع ہوئی، مجاہدین جوش میں تھے، انہیں تلوار کی دھار پر رکھتے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے۔ اسکندریہ کو فتح کرنے میں 3 ماہ لگ گئے، پھر تو تمام مصر ہی فتح ہو گیا، کوئی فوج ان کے سامنے نہ ٹک سکی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فتح کی خبر مدینہ طیبہ بھیجی تو سیدنا عمر بہت خوش ہوئے، خبر لانے والے کو گھر لے گئے، اسے کھانا کھلایا۔ کھانا روٹی اور روغن زیتون پر مشتمل تھا، بعد میں کھجوریں پیش کی۔ خوشی آپ کے انگ انگ سے ٹپک رہی تھی۔ مصر پر قبضے کے بعد عمرو بن عاص نے ایک نیا شہر تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ شہر کا نقشہ زبیر بن عوام نے تیار کیا، اس کا نام فسطاط رکھا گیا۔ شہر کے متعلق جب امیر المومنین کو علم ہوا تو انہوں نے اس شہر کو مصر کا دارالحکومت بنانے کا حکم جاری کیا۔ عمرو بن عاص کو اس کا امیر مقرر کیا۔ مصر 20 ہجری میں فتح ہوا۔ سیدنا عمرو بن عاص نے اپنے دور میں مصر کو امن، امان اور ترقی کے راستے پر ڈال دیا۔ سیدنا عمر فاروق کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ آپ نے عمرو بن عاص کی جگہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کو گورنر مقرر کر دیا اور انہیں مدینے بلا لیا گیا۔ سیدنا عثمان نے فسادیوں کے خلاف ان سے مشورہ طلب کیا۔ آپ نے ان کے ساتھ سختی سے نپٹنے کا مشورہ دیا، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے یہ مشورہ نہ مانا۔ سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ اس وقت شام کے گورنر امیر معاویہ تھے۔ سیدنا عثمان کے قاتلوں کے مسئلے پر امیر معاویہ اور سیدنا علی میں کشمکش شروع ہو گئی۔ اس سلسلے میں امیر معاویہ نے عمرو بن عاص کو مشورے کے لیے شام بلا لیا۔ اس وقت آپ فلسطین میں تھے۔ انہوں نے پہلے اپنے 2 بیٹوں سے مشورہ کیا، پھر امیر معاویہ کے پاس چلے گئے۔ آپ نے امیر معاویہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ انہوں نے بھی اپنے دور میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو مصر کا امیر مقرر فرمایا۔ اس حالت میں آپ نے مصر میں انتقال فرمایا۔ سیدنا عمرو بن عاص عظیم جرنیل اور کامیاب سیاستدان تھے، جرأت اور شجاعت کا پیکر تھے۔ عراق، شام اور فلسطین میں تہلکہ مچا دینے والے سپہ سالار ثابت ہوئے۔ مصر میں حیرت انگیز کارنامے انجام دیے، فاتح مصر کہلائے۔ اپنی فوج کا ہر وقت خیال رکھتے، آپ ایک کامیاب سفیر بھی تھے۔ اپنی تقریر میں شاہی درباروں پر سناٹا طاری کر دیتے تھے۔ 43 ہجری میں عید الفطر کے دن انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to